اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب شک و شبے سے پاک ہے، اس کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے، ہر بات سچی اور پکی ہے، شک کے بغیر آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ہدایت کا سامان رکھا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی صفات کا تذکرہ کیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو باتیں آخرت کے بارے میں جو ہماری نظر سے باہر ہیں، جس کا ہم لوگ مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر صرف اسی پر بس نہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان کی عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی زندگی میں جو چیز جو ہے ایمان کے بعد نمایاں ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس میں نماز کے ظاہری آداب اور پڑھنے والی چیزیں، کرنے والے اعمال، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ باطنی آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دھیان والی، استحضار والی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، جہاں جس وقت جس جگہ پر خرچ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ایک اور صفت اللہ بیان کر رہے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی جو ہے صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ پر اتارا گیا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، ان کا ایمان اس چیز پر بھی ہے جو آپ پر اتارا گیا، اور اس چیز پر بھی ہے جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر جو ہے وہ تفصیلی طور پر ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں اس سے پہلے اللہ کی طرف سے اتاری گئی، یہ کوئی پہلی کتاب نہیں تھی قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتارنے والی، کیونکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں مختلف انبیاء پر کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، سب کو اللہ نے اللہ کی طرف سے اپنے اپنے زمانے میں کچھ کتابیں عطا کی۔ سب کو نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس کو جو اللہ نے اپنے وقت میں دیا تھا ہدایت کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں بعض جگہوں پر تذکرہ کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں،
ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے پاس اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ جیسے یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نصارہ تھے جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ان کی صفات بتائی گئی، اس میں ان کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنی قوم کو بتایا تھا، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کی طرف سے بشارت دیتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ساری باتیں بتانے کے بعد یہ بات بھی جو ہے انہوں نے بتائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور وہ نبی کون ہوگا؟ وہ احمد ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، یہودیوں کی کتاب میں بتایا گیا۔ ان سب کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی ہردرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اتنا معلوم تھا جتنا اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ان سب کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، پھر ان سے پہلے والے نبیوں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر نبی کو ماننا ہے، کہ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں برحق تھے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ان کے پاس جو کتابیں اتاری گئی وہ برحق تھی، توریت برحق، انجیل برحق، زبور برحق، ساری کتابیں، سارے صحیفے برحق ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کے بعد میں آنے والوں نے اس میں تحریف کی، اس میں اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، اس میں بہت ساری باتیں وہ شامل کر دی جو اللہ نے ان کو بتائی نہیں تھی، اپنی طرف سے انہوں نے شامل کر دی، اور بہت ساری باتیں اس میں سے چھپا دی۔ لہذا اب جو ہے اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ وقت یعنی اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس طور پر کہ اس کی ساری باتیں جو ہیں برحق ہو۔ وہ خود اہل کتاب کے پاس، خود یہودیوں کے پاس، خود نصارہ کے پاس، وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری بعد میں آنے والوں نے اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں متقی لوگ، اللہ کے یعنی تقوی والے لوگ۔ وہ کون ہیں؟ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پکا یقین ہے کہ آخرت جو ہے وہ اپنے وقت پر آنے والی اٹل حقیقت ہے، اس کے سلسلے میں ذرا برابر ان کو جو ہے شک نہیں ہوتا۔ اور یہ یقین جو ہے انسان کو یعنی ساری چیزوں میں، اس کی زندگی میں جو ہے تبدیلی کا، اس کی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کا جو ہے ذریعہ بنتا ہے کہ آدمی کو آخرت پر یقین ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جو ہے آدمی نیک کام کرے وہ لایا جائے گا سامنے، ذرہ برابر برا کام کرے اس کو بھی لایا جائے گا، یعنی ہر عمل جو ہے اپنے پیچھے اثر چھوڑتا ہے۔ تو یہ یقین جو ہے انسان کو پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ صحیح ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ان کا پکا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ دنیا میں جو ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے، یا پھر جو ہے الٹے سیدھے عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں، بلکہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ شروع ہوگی موت سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت یہ ہے اصل جس ہدایت کا جو ہے سورہ فاتحہ میں ہم سب اللہ سے سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہدایت یہ ہے، ہدایت ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، غیب پر ایمان ہو، اقامت صلاۃ ہو، نماز کا زندگی میں اہتمام ہو، ظاہری جو ہے باطنی صفات کے ساتھ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی مرضیات پر خرچ کرنے کا آدمی کے اندر جذبہ ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ سب سے مقدم درجہ دینے والا ہو، پھر اس کے بعد اللہ کی اس کے اگلی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کے پاس جتنی کتابیں اتاری گئی اس پر بھی جو ہے یعنی اجمالی ایمان ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا پکا یقین ہو۔ تو یہ صفات انسان کے اندر جو ہے انسان کو
ہدایت پر کھڑا کرتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر اس کے بعد یہی لوگ اصل میں حقیقی کامیاب ہیں. دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا مدار جو ہے وہ ان چیزوں پر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیاتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه. نعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت